الطاف صاحب یہ بتائیں، ایک قتل ہوا ہے KESC کا سربراہ MD، اس میں ایک MQM کا کارکن سہولت مرزا شامل ہے؟ الطاف کا جواب، کون سہولت؟ یہ الزام بھی لگتا ہے کہ انڈیا سے بھی ٹریننگ لی ہے. پولیس پر فائرنگ، رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملہ، بوری بند لاشیں، ایک بچہ 22 روز تک کسی کالج سے اس نے اپنے کالج میں لا کر اغوا کر کے رکھا، اس کے بازو اور ٹانگیں کاٹ دی. کراچی میں آپریشن بھی چل رہا تھا، ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سر کی قیمت بھی رکھتی ہیں، اعلان بھی کرتی ہیں، اس پہ انعام بھی مقرر ہوتا ہے. اس کو زندہ یا مردہ پکڑو. اور اس وقت کے 2 پولیس افسران، راؤ انوار اور چودھری اسلم، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ بھی اس کو قابو کرو. 3 سے 4 وہ ریڈ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پولیس سمیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو سہولت کی گرفتاری کے لیے کیے گئے، لیکن وہ قابو نہیں آیا. اس کی 2 وجوہات تھیں. شہر کراچی میں MQM کی حکومت تھی، لیکن وہ حکومت جیل میں بیٹھا سہولت مرزا چلا رہا تھا. اس کی پھانسی 3 بار ٹلی، وجہ اس کی ایک ویڈیو تھی. دوستو، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا ایک لور کی، ایک کرکٹر کی، ایک لیڈر کی، یا پھر ایک گینگسٹر کی. میں بات کر رہا ہوں سہولت مرزا کی، ایک پڑھا لکھا کراچی کا نوجوان جو ایک جماعت میں گیا اور اس کے بعد پھر کرمنل بن گیا. سہولت مرزا کی زندگی میں کیا کچھ ہوا؟ سہولت مرزا نے شاہد حامد کا قتل کیوں کیا؟ سہولت مرزا بینکاک سے کیسے گرفتار ہوا؟ اور سہولت مرزا نے جیل میں بیٹھ کے کراچی پر کیسے راج کیا؟ یہ تمام واقعات، اصل حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور سوچ ڈیجیٹل کو ابھی سبسکرائب کریں. نعیم صاحب، کراچی کا ایک پڑھا لکھا لڑکا جو کرکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن ایک جماعت میں گیا اور وہاں سے پھر کرمنل بن گیا. میں بات کر رہا ہوں سہولت مرزا کی. آج کے پوڈ کاسٹ میں سہولت مرزا کی مکمل کہانی بتائیں، آغاز سے لے کر انجام تک کیا کچھ ہوا اس کی لائف میں. بٹ صاحب، یہ کراچی کے اس دور کی کہانی ہے. 80 کی دہائی میں وہاں MQM جو ہے اس کا قیام عمل میں آ رہا تھا، لیکن سہولت مرزا کراچی گینگ وار جو ہے اس کا واحد وہ کردار ہے جس نے باقاعدہ کراچی پر، جو تخت کراچی ہے نا، اس پر راج کیا ہے. وہ محلے میں ہو، اپنے گرد و نواح کے علاقے میں ہو، شہر کے باقی دیگر جو مقامات ہیں وہاں ہو، یا جیل کے اندر ہو، یا عدالت میں ہو، یا کسی افسر کے دفتر کے سامنے ہو، وہ اس کو اپنی راجدھانی کہتا تھا جہاں بھی وہ موجود ہو، اور لوگ اسے تسلیم کرتے تھے. یہ 1971 میں ایک امیر گھرانے میں امیر زادہ تھا، پیدا ہوتا ہے. اس کا اصل نام ہے سہولت علی خان، لیکن کس نام سے مشہور ہوا؟ سہولت مرزا. سہولت مرزا کے نام سے. 4 مختلف نام اس نے رکھے تھے. 2 بیرون ملک جو دورے تھے اس کے، ان کے دوران سامنے آئے. ایک جو اس نے قتل کیا، بڑا ایک اہم شخصیت کا، اس کے وقت سامنے آیا، اور سہولت مرزا کے نام سے یہ مشہور ہوا MQM میں، اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز میں. سہولت مرزا کہتے تھے اس کو. اچھا، اس دور میں یہ پڑھے لکھے لڑکے کرمنل بن کیسے جاتے تھے؟ مقاصد کیا تھے؟ موٹیو کیا تھے؟ لیاری میں پیدا ہوا عبد الرحمان خان بلوچ، جسے رحمان ڈکیت کہا. لیاری میں گرد و نواح میں جنم لیا فہیم کمانڈو نے. لیاری میں پیدا ہوئے وہ پولیس والے جنہوں نے نام کمایا، وہ بھی لیاری کی پیداوار ہے. لیکن سہولت مرزا، جس کا نام سہولت علی خان ہے، وہ واحد مثال ہے کراچی کی جو کراچی کے پوش ایریا نارتھ ناظم آباد میں پیدا ہوا. متمول گھرانہ تھا، صاحب حیثیت لوگ. آپ نارتھ ناظم آباد کو آج کا ڈیفنس سمجھیں، اور ڈیفنس بھی فیز اے میں، جو بڑا ڈیفنس، مین ڈیفنس، مرکزی ڈیفنس، جو بنیاد بنا ڈیفنس DHA کی. یہ نڈر تھا، دلیر تھا، جرت مند تھا، بہادر تھا، اور 2 چیزوں کا رسیا تھا. وہ کون کون سی؟ ایک تھا باڈی بلڈر، یہ اس کو بہت شوق تھا باڈی بلڈنگ کا. دوسرا،
یہ لباس بہت اچھا پہنتا تھا، تراش خراش بہت اچھی تھی اس کی، قداور تھا، باڈی بلڈر تھا، جسامت ٹھوس تھی، اور اس نے کراچی کی تاریخ میں کرمنلز ہسٹری میں پہلی بار شوخ چنچل کپڑے پہننے شروع کیے. ریڈ شرٹ اورنج پہنتا تھا، لائٹ کلر کوئی نہیں پہنتا، بلیک پہنتا تھا، میرون پہنتا تھا. یہ ٹی شرٹس پہنتا تھا. کیوں بھلا ٹی شرٹس کون لوگ پہنتے ہیں؟ جن کی باڈی مضبوط ہوتی ہے، اپنے ڈولے بازو دکھانے کے لیے. اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو اپنی فزیک کی بنیاد پر، اس کی بنا پر مرعوب کرنے کا. اچھا، اسے کرکٹر بننے کا بھی شوق تھا، کرکٹ میں بہت اچھا تھا. کرکٹ میں بہت اچھا کرکٹ کھیلتا تھا. اس کے شوق بچپن سے ہی بہت اچھے تھے. صرف ایک لو سٹوری ہے اس کی، پورے لائف میں لو سٹوری ایک ہے، جسے بعد میں شادی بھی کی اس نے، لیکن کچھ عرصہ موت نے مہلت نہیں دی، کچھ عرصہ شادی رہی وہ. اب یہ جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ دور تھا جب ایم کیو ایم کی تشکیل ہو رہی تھی، اور اس کی ابتدا کا پہلا یونٹ، جو ابتدائی یونٹ جسے کہتے ہیں، بیسک یونٹ، وہ تھا اے پی ایم ایس او، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. کراچی کے بیشتر کالجز میں شروع ہو چکی تھی. اس کے بانی قائد الطاف حسین کی جذباتی اور ولولہ انگیز تقاریر جو ہے نا، وہ نوجوانوں کا لہو گرما رہی تھیں. اور انہوں نے اپنی تقریروں کا، جذباتی تقریروں کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ تعلیمی اداروں سے، کالجز، یونیورسٹی ساری کراچی کی. ان میں انہوں نے یونٹس قائم کیے تھے، اور ٹارگٹ کون تھا؟ اسٹوڈنٹس، نوجوان، یوتھ ٹارگٹ تھا. اور کیا کہا جاتا تھا ان کو کہ نوجوانوں، طالب علموں، ساتھیوں، یہ جملے، دوستوں، آپ کو اس وقت تک حقوق نہیں ملیں گے جب تک آپ حقوق چھین لینے کی صلاحیت پیدا نہیں کرو گے. ایک اور نعرہ لگتا تھا کہ ٹی وی وی سی آر بیچ دو، کلیشن کو خرید لو. یہ بعد میں لگا جب ایم کیو ایم کے سیکٹرز بن گئے تھے کراچی میں. یہ 80s کے اینڈ میں، 90s کے مڈ میں لگا. میں 80s کی ابتدا بتا رہا ہوں، 81 نعرے لگے کہ اس وقت آپ کو حقوق ملیں گے جب آپ حقوق چھیننے کے قابل ہو جاؤ گے، اور حقوق تب آپ کو ملیں گے جب آپ حکومتی ایوانوں میں جاؤ گے. ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ حقوق کی دستیابی کسی پلیٹ میں، رکابی میں رکھ کے نہیں دی جائے گی، آپ کو باقاعدہ چھیننا پڑیں گے. ایک شعر پڑھا تھا ان کے قائدین نے اس وقت، وہ مجھے اب تک یاد ہے: مانگے سے کب ملا ہے کسی کو یہاں پہ حق، مانگے سے کب ملا ہے کسی کو یہاں پہ حق، اچھا کیا جو تھام لی تلوار ہاتھ میں. انہوں نے تلوار ہاتھ میں دے کے حقوق چھیننے کی طرف راغب کیا نوجوانوں کو، اور اس مقصد کے لیے تحت بنائی گئی اے پی ایم ایس او. اے پی ایم ایس او میں شامل ہو گیا یہ سہولت علی خان المعروف سہولت مرزا. اس میں شامل ہوا تو اس وقت آپ نے کہا کرکٹ کا شوق تھا، بڑے میچز اس کی وجہ سے جیتے مہاجر اسٹوڈنٹس نے، جب بھی مخالفوں سے ہوتا. اچھا، کالجز میں جس دور میں لسانی تفریق، لسانی گروہ، ان کا قیام سامنے آیا ہے، یہ وہی دور تھا جب سہولت مرزا کالج میں پڑھتا تھا. اچھا، پڑھائی میں بھی لائق تھا، بڑے گھر کا تھا نا، گھر والے سارے تعلیم یافتہ تھے. اب اس دور میں بڑے سکرین فلموں کا شوق تھا، اور ٹی وی سکرین پر بھارتی فلمیں بڑی پاپولر تھیں. سہولت مرزا کے لیے رول ماڈل تھا بالی ووڈ سٹار اجے دیوگن. اجے دیوگن نے اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے نا، اور اجے دیوگن کی فلم اپہرن یہ ریلیز ہوتی ہے 2005 میں، لیکن اس کی زندگی کا جو سنہرا دور ہے 80s کا، سہولت مرزا کا، ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے اس سہولت مرزا کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہو. اس کے افعال، اس کا کردار، اس کی چال ڈھال، سب اجے دیوگن وہی کر رہا ہے.
اب ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ پاپولر تھا اے پی ایم ایس او میں، سہولت مرزا کرکٹر تھا، ویٹ لفٹر تھا، باڈی بلڈر تھا، ساری خصوصیات، پڑھا لکھا تھا، اچھے نمبر لیتا تھا، اچھے کالج میں داخلہ ہوا تھا. وہاں کے 50 سے 60% کراچی کے اسٹوڈنٹس، نوجوان بالخصوص، اور 100% نارتھ نظام آباد کے 100% نوجوان جو ہیں وہ اسے کاپی کرتے تھے، سہولت مرزا کو. اور سہولت مرزا کسے کاپی کرتا تھا؟ اجے دیوگن کو. اجے دیوگن کو. وہ اسے کاپی کرتے، یعنی کہ ان نوجوانوں کا استاد تھا سہولت مرزا، اور دادا استاد کون تھا؟ اجے دیوگن. اب اس دوران ایک جملہ اور سن لیں، بڑا زبردست ذہن میں آیا. اسے جس بندے نے پکڑا نا، 2 ایس پی کو کریڈٹ جاتا ہے، ایک چودھری اسلم کو نمبر 1 اور نمبر 2 راون وار کو. اس دور کے جو پولیس ہیرو تھے انہوں نے پکڑا چودھری اسلم نے. جب اس کو پکڑ کے لایا، وہ کراچی کے ایک تھانے میں، گزری تھانہ تھا، اس کے ایس ایچ او تھے. اس تھانے میں لا کے ایک بڑے جرنلسٹ نے، آج وہ بڑے بزرگ ہو گئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی، انہوں نے کہا کہ جو سب کس کو پکڑ لیا، یہ کون ہے اتنا جس کا؟ اس نے کہا بھائی میں نے پکڑ تو لیا، میں سمجھا تھا کہ پتہ نہیں سہولت مرزا کیا بلا ہے، اتنا اس کا نام ہے، اس نے اتنے بڑے بڑے واقعات کر دیے، تو میں تو اس کو لے کے آیا کہ یہ تو کوئی چاکلیٹی ہیرو ہے. یہ چودھری اسلم کا جملہ کہ تو چاکلیٹ ہیرو لگتا ہے، باڈی بلڈر ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ریڈ شرٹ پہنی ہے، جینز کی پینٹ پہنی، نیا رواج تھا پینٹوں کا، یہ والی جینز کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی ہیرو ہے، چاکلیٹی قسم کا ہیرو ہے، تو یہ تو کوئی بدماش کرمنل نہیں لگتا مجھے. ایم کیو ایم اس نے جوائن کیوں کی؟ کراچی تو سارا ایم کیو ایم کا ہو گیا تھا نا. اندرون سندھ میں بعد میں معاملات ہوئے، حیدرآباد بھی شامل ہوا، لیکن بعد میں. فی الحال اتنا سمجھیں کہ کراچی میں ایک دوڑ لگی تھی ایم کیو ایم میں شمولیت کی. اس وقت مہاجر ہے تو ایم کیو ایم میں آ. قیام پاکستان کے وقت جب برصغیر دولخت ہو رہا تھا تو اس وقت نعرہ تھا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. کراچی میں نعرہ کیا لگا؟ مہاجر ہے تو مہاجر قومی موومنٹ میں آ. یہ سارے لوگ آ رہے تھے. طلبہ تنظیم ہراول دستہ تھا ایم کیو ایم کا، اور یہ وہاں شامل ہوتا ہے. اس کے چاہنے والوں کی، اس کو کاپی کرنے والوں کی، اس کے ایڈمائرر کی تعداد بہت زیادہ تھی، فہرست بڑی لمبی تھی. لیکن اس کا تعلق اس وقت کے گینگسٹر فاروق دادا جیسے لوگوں کے ساتھ تھا، اور اس حد تک تھا کہ ایک سب ہیڈ کوارٹر تھا رینجرز کا، وہاں پر جہاں فاروق دادا کا نام آیا حملہ آوروں میں، وہاں اس کا بھی آیا. فہیم کمانڈو بھی ساتھ تھا اس کے. فہیم کمانڈو بھی ساتھ تھا، جنہوں نے 3 لوگوں نے، جو نصرت بھٹو کالونی ہے نا، اس میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی تھی اس انداز سے کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوان یہ بھی کر سکتے ہیں. فاروق دادا نامور تھا، عمر میں بھی بڑا تھا، لیکن فہیم کمانڈو اور یہ ایک ہی ایج کے تھے اور ایک ہی طرز پہ ان کی تربیت تھی. ایم کیو ایم میں سہولت مرزا صفِ اول کا لیڈر تھا، نوجوانوں کا، گینگسٹر نہیں تھا. اسے ہم اگر یہ کہیں کہ جی وہ گینگسٹر کے طور پہ سامنے آیا تو یہ غلط بات ہے. ہاں، جب ایم کیو ایم میں باقاعدہ کالج تعلیم سے نکل گیا تو باقاعدہ جب ایم کیو ایم جوائن کی ہے اس نے، تو بٹ صاحب اس کو 3 ٹریننگ دی گئی. نمبر 1 ٹریننگ، سب سے پہلا کام بھی اس نے وہی کیا، بس کو، گاڑی کو جلانا کیسے. مقصد کیا ہوتا تھا یہ بسیں اور گاڑیاں چلانے کا اس ٹائم پہ؟ احتجاج کو مستحکم کرنا، لوگوں کا نقصان کر کے. لوگوں کا نقصان کر کے مظاہرے کو تقویت دینا، سڑکوں کو بلاک کرنا، فلک کراچی پر دھوئیں کے بادل چھا جانا. یہ تھے مقاصد آگ لگانے کے. لیکن اس سے پہلے اس نے کام سیکھا. وہ کیا تھا؟ بسیں اور گاڑیاں چھیننا. اس کے 2 مقاصد، ایک پبلک کو، اپنے ساتھیوں کو پک اینڈ ڈراپ وہاں تک پہنچانا، جلسہ گاہ تک، احتجاج تک، متاثرہ مقام تک. دوسرا، چھین کے مالک کو، ڈرائیور کو پیچھے پھینکنا،
ہٹا دینا، غائب کر دینا، چھپا دینا، اغوا کر لینا اور بس کو یا گاڑی کو آگ لگا دینا۔ اچھا، اس ٹائم پہ یہ الزام بھی لگتا ہے کہ انڈیا سے بھی ٹریننگ لی ہے۔ یہ الزام 3 بار لگا۔ ایک بار لگا بھٹو کی پھانسی کے بعد، الذوالفقار کا نام لیا گیا کہ الذوالفقار تنظیم بن گئی ہے، اس کے لوگوں کو افغانستان اور انڈیا میں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور افغانستان میں جو ٹریننگ دے رہے ہیں ٹرینر وہ انڈینز ہیں۔ اس دور میں فہیم کمانڈو اور سہولت مرزا کا نام آیا کہ یہ بھی تربیت یافتہ ہیں۔ اس کی تصدیق بھی کئی لوگوں نے تصدیق بھی اس کی ہے۔ لیکن جب یہ بسیں چھینتا تھا، گاڑیاں چھینتا تھا تو آگ لگاتا تھا، بہت ساری گاڑیاں جلانے کے واقعات اس کے کھاتے ڈالے گئے۔ اچھا، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سہولت مرزا نے اگر 100 جرائم کا ارتکاب کیا تو 150 یا 200 ڈالے گئے اس پہ۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، پولیس انٹریسٹ مقدمات ڈال دیتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، کراچی میں یہ واقعات ہوتے رہے۔ دوسرا، اس نے گاڑیاں جو چھینی ان میں سرکاری گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ یہ جو نصرت بھٹو کالونی کا واقعہ ہے اور جو رینجرز پر حملہ ہے، اس کا بہت خوفناک حملہ تھا۔ اے پی ایم ایس او میں ہوتے ہوئے ایم کیو ایم میں جوائن نہیں کیا اس نے ابھی، اس نے رینجرز پر فائرنگ کی تھی اور ان کے کئی اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ دوسرا بندہ جسے اس نے رول ماڈل بنایا، اس شخص کا نام ہے الطاف حسین۔ اس نے ایم کیو ایم کے لیے، اے پی ایم ایس او کے لیے، الطاف حسین کے لیے، الطاف کے ساتھی جو اراکین تھے اس وقت، ان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایم کیو ایم کے کسی اور کارکن کے حصے نہیں آئیں۔ وہ کون سا کیس تھا جس کی وجہ سے یہ پھانسی چڑھ گیا؟ وہ سب سے بڑا کیس تھا کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی KESC کے بڑے جہاں دیدہ بہت بڑے افسر شاہد حامد کا کیس۔ 5 جولائی 1991 کو یہ شاہد حامد والا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے درجنوں مقدمات میں شامل رہا یہ۔ کس طرح کے مقدمات؟ پولیس پر فائرنگ، پولیس سے مقابلے، رینجرز پر فائرنگ، رینجرز سے مقابلے، رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملہ، بیگم نصرت بھٹو کالونی میں بہت بڑے پیمانے پہ قتل و غارت کری، بوری بند لاشیں، کالج یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں اغوا کے واقعات۔ ایک بچہ 22 روز تک کسی کالج سے اس نے اپنے کالج میں لا کر اغوا کر کے رکھا، اس کے بازو اور ٹانگیں کاٹ دی۔ ایسے واقعات جو دل ہلا دینے والے تھے وہ اس نے شاہد حامد کی اندوناک ہلاکت ہے اس کی، اس سے پہلے کیے۔ وہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا نا، آپ یہ سمجھیں ایم کیو ایم کا فدائی تھا۔ لیکن اختتام پہلے دے رہا ہوں، جو ایم کیو ایم نے اس سے بے رخی کی، احسان فراموشی کی، موسن کشی کی ایم کیو ایم کے بعض لوگوں نے اس کے ساتھ، اس کی صرف ایک مثال، جس کے بعد اس کی پھانسی 3 بار ٹلی، 3 بار ٹلی ہے اس کی پھانسی۔ وجہ اس کی ایک ویڈیو تھی، ایک جملہ ہے انگریز کا، بلیسنگز ان ڈسگائز، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کبے کو لات راس آ گئی، یہ پنجابی میں کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے ایم کیو ایم پہ اپنی ساری زندگی قربان کر دی، جیل کاٹی کتنا عرصہ۔ پاکستان کے نمبر 1 میڈیا گروپ جیو پر ایک پروگرام میں بانی ایم کیو ایم، قائد مہاجر کہتے ہیں ان کو، الطاف حسین کا ایک انٹرویو لندن سے چلا۔ اینکر نے سوال کیا کہ محترم الطاف صاحب یہ بتائیں، ایک قتل ہوا ہے KESC کا سربراہ MD، اس میں ایک ایم کیو ایم کا کارکن بہت جالا آپ کا سہولت مرزا شامل ہے، ملوث ہے، اور بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ کون سہولت؟ الطاف کا جواب، کون سہولت؟ وہ کہتے ہیں کہ نام سنا ہوا ہے لیکن میں جانتا نام سنا ہے نہیں۔ لیکن میں جانتا نہیں ہوں۔ اگر ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے، کسی جالے نے، میرے ساتھی نے، میرے سپاہی نے یہ جرم کیا ہے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا، اسے بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ کارکن تھا لیکن جب وہ گرفتار ہوا تو اس کو ہم نے اسے ختم لا کر دیا۔ تعلقی، ایک ہے بے اتنائی، ایک ہے لا تعلقی۔ میں نے ایک جملہ کہا موسن کشی،
احسان فراموشی، یہ تمام جتنے الفاظ ہیں ان سب کو ملا کے ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ اعلان اظہار لا تعلقی جو ہے سہولت مرزا کے ساتھ، اس کا جواب کبھی ایم کیو ایم اقتدار میں رہی، کراچی میں انڈیپینڈنٹ بھی رہی، سندھ میں پیپلز پارٹی کے الحاق کے اشتراک کے ساتھ، کبھی وفاق میں بھی. لیکن بٹ صاحب ایک بات بڑی ضروری ہے کہ جب پیپلز پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا ایم کیو ایم نے تو پیپلز پارٹی نے ان میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے. لامحالہ سیاسی اختلاف تھا. اس تقریر کو، اس انٹرویو کو جو پاکستان کے نمبر 1 میڈیا گروپ جیو نے چلایا، اس کو کیش کروایا پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ نے. ذوالفقار مرزا نے مین سٹریم الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ آ کے یہ کہا کہ بڑے بڑے امن دشمن واقعات، دہشت گردی کی کارروائیاں، قتل و غارت گری، بوری بند لاشیں، ان کے میں ایم کیو ایم کے سہولت مرزا سمیت دیگر ملوث ہیں. کہا. پھر جب انٹرویو چلا تو اس بات کو پیپلز پارٹی نے سیاسی سکورنگ کے لیے استعمال کیا. اور جیل میں نے آپ کو بتایا کہ جیل میں ایسی سہولتیں سہولت مرزا کو میسر تھیں کہ کسی بہت بڑے پروٹوکول والے شخص کو بھی نہیں تھیں. وہ اکثر رات کو گھر آ جایا کرتا تھا جیل سے. پھانسی گھاٹ کے کمرے کو، متصل کمرہ، ڈیتھ سیل جو تھا، اس کو سہولت مرزا نے ایم کیو ایم کا ذیلی دفتر بنا رکھا تھا. سیکٹر آفس. سیکٹر آفس. تصویریں الطاف بھائی کی، پرچم پارٹی کے، تصویریں میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے کٹنگ کی. کہتے ہیں اس دور کے جو وزیر تھے وہ ملنے آتے تھے. وزیر، مشیر، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، سارے آتے تھے. رات کو گھر سوتا تھا، صبح پھر پیش ہو جاتا تھا. اور جس دن اس نے عدالت میں پیش ہونا ہے، اس کی پیشی کی تاریخ ہے، اس دن تو لامحالہ رات کو گھر ہی سونا ہے اس نے، اور صبح عدالت میں ڈائریکٹ جانا ہے. جیل کے حکام، افسر، اہلکار اس کو سر کہتے تھے. یہ اس کا جیل میں پروٹوکول تھا. اس دور میں جب مشرف دور آ گیا، احکامات کہاں سے ملتے تھے اس کو؟ لندن سے، ساؤتھ افریقہ سے، بیلجیم سے. قیادت وہاں سے احکامات جاری کرتی تھی تاکہ پکڑا نہ جائے، کوئی قابو نہ آئے. اب جس کیس میں سہولت مرزا کو پھانسی ہوئی وہ شاہد حامد کا کیس تھا. کیا وجہ بنی تھی شاہد حامد کو جو قتل کر دیا؟ شاہد حامد کا قتل جو ہے نا، اس کے ذریعے ایم کیو ایم نے فائدہ حاصل کیوں تو کیوں، اس کے قائدین کو فائدہ پہنچا تو پہنچا ہو. سہولت مرزا نے اپنے وجہ ہلاکت پہ، وجہ موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک فون آتا ہے بیلجیم سے. قیادت باہر سے احکامات جاری کرنے کی عادی تھی اس دور میں، بعد میں بھی ہوئی، لیکن اس دور میں ایک فون آتا ہے بیلجیم سے، سلیم نامی شخص کا، قائد محترم کا، بانی ایم کیو ایم کا، دست راست، کار خاص. وہ فون کرتا ہے کہ قیادت نے تیری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، تو یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ ایس سی کے سربراہ شاہد احمد کو ٹھکانے لگا دو. کوئی بھتہ مانگ رہے تھے، یہ وجہ تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات تھیں. نمبر 1، شاہد حامد نے کے ای ایس سی کا چارج سنبھالنے کے بعد کرپشن کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، اس نے کہا کے ای ایس سی کے ہزاروں گھوسٹ ملازمین ہیں، وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں. 2. تیسرا، اس نے کہا بجلی چوری میں جو ملوث پایا گیا اس کو نہیں چھوڑیں گے. چھوڑوں گا نہیں. عبرت کا نہیں، عبرت کا لفظ کہا تھا، عبرت کا نشان بناؤں گا. ایم کیو ایم نے کہا کہ آپ کا یہ سارا فارمولا، مطالبات کا جو شیڈول ہے، وہ ہو سکتا ہے مان لیا جائے اگر ہم سے فٹ ہو جائیں. یہ بات میڈیا کی زینت بنی، میڈیا میں چھپ گئی. تو سلیم نامی شخص نے یہ کہا کہ آپ کو 3-4 ساتھی آپ کو مل جائیں گے، آپ اس کا کام تمام کر دو.
5 जुलाई 1991 1991 डिफेंस फेज 2 में शाहिद हामिद का घर, वहाँ ये 3 मुख्तलिफ मुकामात पर घात लगा लेते हैं। पंजाबी में कहते हैं थड़ा मारना। ये थड़ा मारते हैं। उनकी बीवी है शहनाज हामिद, शाहिद हामिद की बेगम शहनाज हामिद है। उनका बेटा है उमर शाहिद। ये घर में नाश्ता कर रहे थे, दफ्तर जाने के लिए तैयार थे शाहिद हामिद साहब। नाश्ता किया उन्होंने और नाश्ता करके जो गाड़ी है वो गेट से बाहर निकाली। थोड़ी दूर गई होगी, तड़ गोलियों की आवाज आई। उमर शाहिद ये कहते हैं, हम डरे, हमने कहा ये क्या हुआ। भागते हैं सारे, अंदर जाते हैं सारे। वो भाग के देखते हैं तो पता लगता है कि जी वो कुछ तकरीबन 150 गोली फायर हुई है। 150 जो शाहिद हामिद को लगी है। शाहिद हामिद गाड़ी में, ड्राइवर भी साथ था, उसके भी साथ। और ये जो वाकया था ना, ये कहते ही हैं कराची के कराचाइट्स जो हैं, अहले कराची, कि ये सौलत मिर्ज़ा के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई ये गोलियां। बड़े वाकयात उसने किए, बचता रहा। रेंजर्स पुलिस पे हमले, हेडक्वार्टर रेंजर्स का जला दिया, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। ये जब वाकया होता है तो कराची में एक जल्जला आता है, ये फरार हो जाता है। फरार हो जाता है, भाग जाता है। ये कहते ये हैं लोग कि जी ये इसने एक ऐसा काम किया है, अब इसका बचना मुश्किल होगा। शाहिद हामिद बड़े बाअसर, निहायत बड़े ख़ानदान के फ़र्द, बड़े अफसर। पुलिस भी हिल जाती है, हुकूमत की रिट को चैलेंज होता है। वफाक का नुमाइंदा था, एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सरबराह था, उस पे इस तरह का अटैक। पूरा कराची में जल्जला एक आता है और लाइफ थम जाती है, इश्ताल इरताश ख़त्म हो जाता है। अभी ये वाकया होता है, चंद दिन गुजरते हैं, फिर बेल्जियम से फ़ोन आता है, दूसरा फ़ोन। ये फरार है, शाहिद अहमद को कत्ल करके। मुकदमा दर्ज होता है, उसकी अहलिया शहनाज हामिद जो है वो पर्चा दर्ज कराती है 302 का। उसमें शनाख्त भी, अच्छा मैडम शहनाज ने शनाख्त भी कर लिया था इसको कि यही शख्स है, और सौलत मिर्ज़ा का नाम आया, नामजद मुकदमा भी दर्ज हुआ। एक दूसरा फ़ोन जब बेल्जियम से आता है तो सौलत मिर्ज़ा को कहा जाता है कि क़यादत आपको शाबाश दे रही है। इस दौरान वो सलीम साहब ये कहते हैं, वही बेल्जियम वाले, कि आपको एक और टारगेट दे रही है और इस पे आपको इनाम व इकराम और पार्टी में अहम ओहदा वो भी मिलेगा। एक मेजर शाहनवाज हैं, उनको भी इस तरह ठिकाने लगा दो। अब मेजर शाहनवाज कौन थे, ये मैंने वहाँ ऑपरेशन में जब हमें लेके गए थे रसूलुल्लाह बाबर साहब, वहाँ डिटेल मिली थी इसकी ब्रीफिंग। वो कहते थे कि मेजर शाहनवाज कोर हेडक्वार्टर में एक ऐसी असाइनमेंट पर मामूर थे जो खुफिया इत्तलात, अमन दुश्मन कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ता, अगवा, इतने बड़े संगीन वाक़यात जो हो रहे थे, बोरीबंद लाशें, उनकी खुफिया इत्तलात रिपोर्ट्स जो हैं वो आला हुकाम को पहुंचाते थे इस्लामाबाद तक। एमक्यूएम को ये शिकवा था कि मेजर शाहनवाज जो हैं उन्होंने एमक्यूएम के हवाले से नेगेटिव मनफी रिपोर्ट्स दी हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया, हुकूमत वफाक की और सूबे की दोनों वो एमक्यूएम के ख़िलाफ़ हो गई। उनमें से कई रिपोर्ट्स पर एतराज़ था कायदे एमक्यूएम को कि वो बेबुनियाद हैं, झूठ हैं, गलत हैं, मिस रिपोर्टेड हैं, ये सारी बातें। जब टारगेट मिलता है इसको मेजर शाहनवाज का, तो मेजर शाहनवाज साहब जो है अपने बेटे को स्कूल छोड़, अच्छा वो बेटे से कहते हैं रूटीन में घर बैठे कि जी बेटा अकेडमी कब जाना है। मैंने कहा पापा आज मेरा जी नहीं कर रहा। क्यों? तो पापा पेट में दर्द है, बुखार है। उन्होंने कहा रास्ते में क्लिनिक में दवाई ले दूंगा। अब बच्चों को समझ लगी कि ये अब असल में ये मौत लेके जा रही है। बेटे को छोड़ा, बच्चा अकेडमी पढ़ने जा रहा है, उसने कहा जाना ही पड़ेगा। वो तो हॉन वो करन बैठ गया गाड़ी में। दोनों गाड़ी में बैठे और हैदरी चौरंगी, हैदरी चौराहा चौक, हैदरी चौरंगी कहते हैं, हैदरी चौक पर पहुंचे हैं तो उन पे फायरिंग हुई। बेटा साथ बैठा हुआ है,
دونوں کو گولیاں لگیں اور وہ تو میجر شاہ نواز موقع پہ ہلاک ہو گئے. وہ وہیں جہاں بحق ہوئے. اور جو بیٹا ہے وہ شدید زخمی ہوا. اس کو ہاسپٹل میں طبی امداد دی گئی. اب یہ اس دور کے اخبارات میں مضامین کالم شہ سرخیوں میں تو تھا ہی سہولت مرزا. تجزیہ کار جو الیکٹرانک میڈیا پہ شروع ہو گیا, تجزیہ کار تجزیے میں یہ جملے استعمال کرتے تھے. کالم نگار کالمز میں, اپنی تحریروں میں, مضمون نگار مضمونوں میں یہ جملہ لکھتے تھے کہ ملک میں حکمرانی میاں نواز شریف کی ہے اور کراچی پہ حکمران ہے سہولت مرزا. مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ اس حد تک ڈیئر ڈیول ہے. اچھا اس ٹائم پہ تو کراچی میں آپریشن بھی چل رہا تھا, تو سہولت مرزا کو روکا کیوں نہیں گیا اس ٹائم پہ, ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ 3 سے 4 وہ ریڈ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پولیس سمیت اور انکلوڈنگ پولیس بھی اس کے ساتھ بھی تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, جو سہولت کی گرفتاری کے لیے کیے گئے, لیکن وہ قابو نہیں آیا. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو اس کے ہاتھ بڑے لمبے تھے, بہت لمبے ہاتھ. دوسرا وہ چکما دے کر نکلنے کا ماہر تھا, پولیس کے قابو نہیں آتا تھا. تیسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ کچھ پولیس والے اسے ریڈ سے پہلے اطلاع کر دے, مخبری کرتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں, ہوشیار ہو جاؤ. وہ بھاگ جاتا تھا. گرفتاری اس کی کیسی ہوتی ہے پھر؟ گرفتاری اس کی بڑی ڈرامائی انداز میں ہوئی, بہت ڈرامائی انداز میں. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ یہاں پہلے شاہد احمد اور پھر شاہ نواز میجر کا قتل کرنے کے بعد یہ سری لنکا چلا جاتا ہے. سری لنکا میں پناہ لیتا ہے. اظہر عمران یہ اس کے ساتھ تھے, جنہوں نے یہ واقعات میں یہ بھی ہمراہی تھے, ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. یہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے جو اس جانے کے لیے پاسپورٹ استعمال کرتا ہے. اچھا پارٹی نے یہ بندوبست بھی کیا ہوا تھا, فرحان خان کے نام کا ایک پاسپورٹ ویزا, تصویر اس کی بچپن کی جوانی کی, وہ لگا دی. یہ سری لنکا اس پہ ٹریول کرتا ہے. 2 ساتھی اس کے, وہ جو اس موقع پہ بھی شامل تھے, اس میں دہشت گردی میں دونوں واقعات میں یہ شامل تھے. پولیس ان پہ چڑھی ہوئی تھی. اچھا اس دوران ایک اور بات سنیں, وفاقی اور صوبائی حکومتیں سر کی قیمت بھی رکھتی ہیں, اعلان بھی کرتی ہیں, اس پہ انعام بھی مقرر ہوتا ہے, ہیڈ منی ہے, سارا کچھ کرتی ہیں. ساتھ جو ایک بات کہتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ یا مردہ پکڑو. اور اس وقت کے 2 پولیس افسران راؤ انوار اور چودھری اسلم, ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ بھی اس کو قابو کرو. مختلف جگہوں پہ نا اس کی موجودگی پائی گئی, خفیہ ادارے اس کے پیچھے تھے. تو پتہ لگا کہ بینکاک کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے. اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اسے سری لنکا میں اسائلم بھی ملنے والا تھا. سری لنکا میں اس نے اسائلم اپلائی کیا کہ مجھے جو ہے نا سیاسی پناہ دی جائے. پاکستان کی پولیس, بالخصوص کراچی کی پولیس جو ہے, مجھے جعلی پولیس مقابلے میں پار کرنا چاہتی ہے. اس بنیاد پہ اس نے اپلائی کیا. وہاں بھی اسائلم نہیں ملا تھا, یہ بینکاک چلا گیا. پاکستانی اداروں کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ بینکاک کے ایک ہوٹل میں مقیم ہے یہ. اس کے فرسٹ فلور پہ ایک کمرہ ہے جس میں یہ رہتا ہے. کراچی پولیس ایک ٹیم تشکیل دیتی ہے. ان میں خفیہ ادارے کے لوگ تھے, پولیس والے بھی تھے, لیکن سادہ پوش تھے. جنہوں نے گرفتار کرنا تھا. گرفتار نہیں کرنا تھا, ٹریپ کرنا تھا. آپ یہ سمجھے کہ ٹریپ کرنا تھا. کیسے ٹریپ کرنا تھا؟ ایک پوری پلاننگ تھی, بڑی زبردست منصوبہ بندی تھی جس نے بھی کی تھی. ڈاکٹر شعیب سیڈل, شگری, ڈی آئی جی اس لیول کے پرانے افسر, انہوں نے ایک آلستہ اجلاس کیا جس میں بڑے چاقو چوبند پولیس کے لوگ, خفیہ اداروں کے, رینجرز کے مختلف لوگ نا, جو پینٹ کوٹ میں ملبوس تھے اور حلیے سے, شکل و صورت سے سیاح لگتے تھے کہ ٹورسٹ آئے ہیں. کوئی ان کو شک نہیں کر سکتا تھا. ان کے بال بھی انہوں نے بڑھا لیے تھے, کئیوں نے ہپی بن گئے تھے, تاکہ پتہ نہ لگے کیا ہے. یہ جاتے ہیں روٹین میں, کراچی سے اسی ہوٹل کی بکنگ کرواتے ہیں جس ہوٹل میں یہ قیام پذیر تھا سہولت مرزا. یہ وہاں 6-7 لوگ جو ہے نا, اس کے آمنے سامنے اور ساتھ والے ارد گرد کے کمرے بک کروا لیتے ہیں اپنے لیے. یہ وہاں جا کے رہتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے نا, اس کو ہوٹل کا ملازم بنا کے, بیرا بنا کے, ویٹر بنا کے اس کو سامنے کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے
اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں فوراً اطلاع کرتا ہے. کمرے ساتھ ساتھ تھے کہ سہولت مرزا جب باہر نکلے. سہولت مرزا اپنے کمرے سے جانے کے لیے باہر سیر سپاٹے کے لیے باہر نکلتا ہے بینکاک کے ہوٹل میں. اس ہوٹل سے باہر نکلتا ہے تو وہ اطلاع کرتا ہے یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں, جو پولیس ٹیم گئی ہوئی ہے یہ باہر آتی ہے, اور باہر آتے ہیں انہوں نے دانستہ جو طے کیا تھا وہ اپنے کمرے سے نکل کے ادھر کو آ رہا ہے لابی میں, اور یہ لابی سے یوں جا رہے ہیں, اور آپس میں ایک شخص ان سے ٹکرا جاتا ہے. جب ٹکراتا ہے تکرار ہو جاتی ہے, ٹکرانے پہ تکرار ہوتی ہے. تو تکرار پاکستانی فلان, وہ جب اردو اسپیکنگ انگلش اسپیکنگ مکس بولتے ہیں, اور یہ پلاننگ کے ساتھ تھا. یہ پلاننگ کے ساتھ تھا. اسے لڑائی مول لیتے ہیں, یہ مول لی لڑائی مول لیتے ہیں. نیچے سے ریسیپشنسٹ فوراً فون کرتی ہے پولیس کو, پولیس آ جاتی ہے. اب اگر اس سے خود گرفتار کرنا چاہیں تو پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے, لا آف لینڈ کے تحت اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. بڑا ڈیولپ بینکاک جو ہے ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دونوں پارٹیوں کو پکڑا, اور جو ان کا لا آف لینڈ ہے جس کے تحت اگر کوئی غیر ملکی وہاں کے امان میں خلل پیدا کرے, لڑائی جھگڑا کرے, لا آف لینڈ کے تحت اسے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اس کی کنٹری میں. اس کی کنٹری میں. ان دونوں سے کہتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں پتہ لگ رہا ابھی تک سہولت مرزا کو کہ میں ٹریپ میں آ گیا ہوں. ایک ہم نے ڈسکس کیا ہنی ٹریپ, ایک منی ٹریپ, یہ پولیس ٹریپ ہے. ابھی تیسرا پولیس ٹریپ آ گیا. پولیس ٹریپ میں جناب وہ دونوں کو پکڑتے ہیں, ایئرپورٹ لاتے ہیں, ایک فلائٹ سے بٹھاتے ہیں, اور فلائٹ سے بٹھا کے کیا کہتے ہیں دونوں کو کراچی روانہ کر دیتے ہیں کراچی روانہ کرتے ہیں. یہ کراچی فون کرتا ہے اپنے گھر سہولت مرزا کہ میں آ رہا کہ ہوں. میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے, میں پاکستان آ رہا ہوں, تو فلاں بجے میری فلائٹ پہنچے گی, آپ میرے استقبال کے لیے آ جائیں. اور اسے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پتہ پر ہی نہیں پولیس کہ میں انتظار تو کر رہی پکڑ ہے. کے لے کے جا رہا ہوں, حراست میں جا رہا ہوں, لڑائی جھگڑا فرضی تھا, ٹریپ ہوں, اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. جب یہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو اس کے گھر والے تو باہر کھڑے تھے نا استقبال کے لیے, اندر کون استقبال کے لیے کھڑا تھا؟ چودھری اسلم راؤن وار چودھری اسلم, اس کے حمایتی سارے پولیس والے, کچھ باوردی, کچھ یہ اتر کے آتا ہے باہر جانے سے اس کو دبوچتے ہیں. ساتھ وہ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے دینگا مشتی کی تھی ہوٹل میں بینکاک کے, وہ بھی آ جاتے ہیں. تب یہ مجدہ کھلتا ہے. اس ساری ڈرامائی منصوبہ بندی کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یہ کہتا ہے مجھے تو بینکاک سے پکڑ کے لایا گیا ہے. اور اس ٹائم کی ایک تصویر بھی کافی وائرل ہے, چودھری اسلم کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور یہ لمبا سا پیچھے اس کے گھر ہے. یہی اچھا آپ یہ دیکھیں کہ چودھری اسلم نے جو بات کہی ہے کہ جی یہ تو کرمنل نہیں لگتا, ڈکیت چور قاتل نہیں لگتا, مجھے تو کوئی نوجوان لگتا ہے بڑا ایکٹیو پڑھا لکھا جو ماڈل ہے. ماڈل کیا تھا اس کا؟ اب 97 میں شاہد حامد کا قتل ہوتا ہے, 98 میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے. پھانسی کا پروانہ کب اس کا سائن ہوتا ہے؟ یہ جب 98 میں گرفتار ہوتا ہے, لے آتے ہیں اس کو ایئرپورٹ پہ, ایئرپورٹ سے تھانے لے کے آتے ہیں, تھانے مقدمے میں گرفتاری ڈال جاتی ہے. اس پہ کیس چلتا ہے. 1999 میں اس کو پہلی بار پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے. سزا عمل درآمد نہیں ہے. 1999 میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے, اور 98 میں گرفتار ہوتا ہے نا, اور شادی اس کی 97 میں ہوئی تھی بینکاک جانے سے پہلے. یہ جو اس کی بچپن کی لور تھی اس کی بچپن کی نا, جس سے اس کا لو افیئر چل, نکت مرزا اس کا نام ہے. نگت مرزا جو ہے اس سے شادی ہوئی تھی, لیکن وہ سال سے کم عرصہ رہا ہوگا یہ ساتھ, پھر اس سے گرفتار ہو جاتا ہے بینکاک سے. سری لنکا میں سیر کی, بینکاک گیا, لیکن گرفتار ہو کے واپس جب آیا تھا تو 99 میں. بٹ شاہد حامد کے کیس میں ادارے انوالو تھے, حکومتیں انوالو تھیں, اہم شخصیات انوالو تھیں, اور وہ کہتے تھے کہ کتنا ہی با اثر ملزم کیوں نہ ہو, جہاں کہیں چھپا ہے اس کو نکالو. اچھا, اس ٹائم پہ 99 میں اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اس ٹائم پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, جیل جاتا ہے. جیل میں جو پروٹوکول ملتا ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تعلقات, مراسم, ایم کیو ایم کا 2 بار حکومت میں آنا, جنرل مشرف کا اقتدار میں آ جانا. جنرل مشرف کے دور میں ایم کیو ایم پہ عنایات, سہولیات اور ہر طرح کے ذریعات
اس کی جو بارش ہوئی تھی نا، اس میں ایم کیو ایم کے زیر حراست پابند سلاسل افراد پر بھی بہت زیادہ مطلب آپ کی توقع میرے خیال سے بھی زیادہ ان پہ مہربانی ہوئی تھی. اس ٹائم پہ شہر کراچی میں ایم کیو ایم کی حکومت تھی، لیکن وہ حکومت جیل میں بیٹھا سہولت مرزا چلا رہا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سہولت مرزا نے جیل سے بیٹھ کر شہر پر بھی حکمرانی کی، صوبے پر بھی حکمرانی کی. اب جیل میں اتنا پروٹوکول اسے مل رہا تھا، اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ اسے کبھی پھانسی بھی ہوگی۔ اس کے برے دن کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ جنرل مشرف کی حکومت کا جب زوال شروع ہوا اور ان کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ ڈوبا، اس وقت زوال شروع ہو گیا سہولت مرزا کا، اس کے پروٹوکول کا، اس کی آؤ بھگت کا، اس کے حمایتیوں کا. سہولت مرزا سے وہ سرپرستی چھن گئی جو مشرف کی شکل میں تھی، صدر پاکستان کی شکل میں، آرمی چیف کی شکل میں. اس کو مچ جیل بھیج دیا گیا، کراچی کی سینٹرل جیل سے وہ ٹرانسفر ہو گیا مچ جیل. بلوچستان میں برے دن آ گئے. مچ جیل ایک جس طرح پنجاب میں ساہیوال کالا پانی ہے، اس طرح بلوچستان میں کالا پانی مچ جیل ہے. مچ جیل میں ٹرانسفر ہوا اور وہاں اس پہ جو زندگی ہے نا وہ تلخ ہوتی گئی آئے روز، اور وہاں اس طرح اس کو سختی برداشت کرنا پڑی کہ اس کو برے دن نظر آنے لگے. لیکن پیپلز پارٹی نے جو پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی مخالفین ایم کیو ایم کے خلاف، اس پوائنٹ سکورنگ میں ایک ٹیم بھیجی گئی جیل میں. کہا یہ گیا کہ یہ بخشی خانے کے باہر ہے، عدالت میں پیشی کے وقت ہے، لیکن وہ جیل کے اندر تھی، کنفرم تھا. جیل کے اندر ایک ویڈیو بیان جاری کیا اس کی طرف سے. اس نے خود کہا، اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا، یہ جملے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری پارٹی کے قائد، یہ جملے ہیں ایگزیکٹ، وہ مجھ سے اتنی جلدی آنکھیں پھیر لیں گے. مجھے میری خدمات کا احسان فراموشی کا جواب دیا جائے گا. میں نے جو کچھ پارٹی کی قربانیاں پارٹی کے لیے دیں، ان کی خاطر میں نے اپنی زندگی تباہ کی، وہ مجھے اس طرح جھٹک دیں گے. اس نے بہت سخت بیان جاری کیا. یہ بیان جاری ہوا، پبلک ہوا، مارکیٹ میں آ گیا، سوشل میڈیا ادھر ادھر ہر طرف پھیلتا گیا. اس بار 18 مارچ تاریخ طے ہو چکی تھی پھانسی کی، 18 مارچ 2015. لیکن جب بیان آیا تو اس کی جو بیوی ہیں نگہت، وہ جاتی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ میں جا کے ایک پٹیشن کرتی ہے کہ میرے میاں کا یہ بیان سامنے آ گیا ہے، ان کو پارٹی نے ایک منصوبہ بندی کے تحت پھنسایا ہے اور ان پہ جو الزام تراشی ہے وہ غلط ہے. اس کی اثر نو تفتیش کروائی جائے. اور یہ شاہد حامد کیس ہے، اس میں شاہد حامد کیس کی اثر نو تفتیش کرائی جائے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس پہ بننی چاہیے اور اس دوران پھانسی پر عمل درآمد روک دیا جائے. یہ بھی جملہ تھا پٹیشن کا. عدالت نے پٹیشن ایکسیپٹ کر لی اور پٹیشن ایکسیپٹ کر کے کہا کہ 18 مارچ 2015 کو دی جانے والی پھانسی پر عمل درآمد نہ کیا جائے تا وقت کہ نیا حکم عدالت پورا جاری نہ کرے. اور اگلا یہ حکم جو انٹرم تھا آرڈر وہ 30 اپریل کا تھا. اگلا 30 اپریل کا تھا. 18 مارچ کی تاریخ ٹل گئی. 30 اپریل تک عدالت نے سٹے دے دیا. 30 اپریل کو دوبارہ سماعت، اس دوران جو کچھ فیصلہ آئے گا اس پہ عمل درآمد ہوگا. پھر تحقیقات مکمل ہونے تک پھانسی نہ دی جائے، یہ ایڈمٹ کر لیا عدالت نے. لیکن پھر 15 اور اس سے پہلے 1999 کے اندر جب سنائی گئی سنائی تھی. گئی وہ چوتھی تھی. یہ 3 تاریخیں جو تھیں یہ 2015 کی تھیں، ایک وہ 99 کی تھی. یعنی کہ یہ اتنا عرصہ اس نے گزار لیا جیل میں اپنے تعلقات اپنے اس کے دوران 15 سال. 15 سال تقریباً. یہ 12 مئی 2015 کو اس کو پھانسی پہ لٹکانے کا آخری حکم آتا ہے. ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جاتا ہے، مجسٹریٹ آ جاتے ہیں اور اس کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے جب اس کی 44 سال عمر تھی. سہولت علی خان المعروف سہولت مرزا کو 12 مئی 2015 کو 44 سال کی عمر میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور وہ شاہد حامد کیس میں عدالت کی اچھا سپریم کورٹ تک کیس گیا ان کا.
صدر مملکت کو اپیل بھی گئی, کوئی کارگر ثابت نہیں ہوئی, اور یہ 12 مئی کو 2015 کو اپنے انجام کو پہنچا. اب اس کی جو ساری لائف ہے اسے آپ جو مرضی کہیں, وہ کیا تھا, کچھ تھا. زندگی کو انجوائے کرنا, بھرپور انداز سے گزارنا, خوراک اچھی, لباس اچھا, باڈی بلڈنگ, آپ تندرستی دیکھیں, اور اشرافیہ, بیوروکریسی, جیل حکام پوری مٹھی میں. لیکن انجام دیکھیں نا, اس کردار سے دیکھنے والوں کو عبرت بھی لینی چاہیے کہ عروج ایک ٹائم پہ دیکھیں, جیل کے اندر, کراچی شہر کے اندر اس کی حکمرانی تھی, اور اینڈ میں یہ پھانسی چڑھ گیا. صرف 44 سال, میں یہ کہہ رہا ہوں 44 ایئرز اولڈ. اور یہ پہلا تھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا فہیم کمانڈو یا جتنے بھی تھے اس جماعت کے, کسی کو اس طرح سے عدالتی حکم پر پھانسی نہیں ہوئی, سارے پولیس مقابلے میں مارے گئے. بھائی پاکستان بھر میں کوئی اور مثال موجود نہیں ہے اس طرح پھانسی کی. اس کے علاوہ سوائے سہولت مرزا کے کون پھانسی چڑھا ہے؟ کتنے عرصے پھانسی بند ہے اب تو. اب یہ جو حکم ہے نا پھانسی کا, اس کے پیچھے بھی وہ ادارے بھرپور طریقے سے شامل تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا بدماشی کا عنصر, گینگسٹر جس نے کبھی جرم کیا, ان کا بندہ بھی تو میجر شاہ نواز بھی تو مارا تھا نا. تو اسے انجام تک پہنچنے کے لیے وہ لوگ تگودو کر رہے تھے, جدوجہد کر رہے تھے, اور جو رنگ لائی, اور 12 مئی 2015 کو 1971 میں پیدا ہونے والے اس سہولت علی خان کے زندگی کا اختتام ہوا. اور ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ سہولت مرزا کے بعد جو ہے سہولت مرزا جیسا کوئی کریکٹر آیا ہو, اور نہ ہی آئے گا جو حالات ہیں. میرا خیال ہے کہ سہولت مرزا دوسرا پیدا نہیں ہونا ممکن دکھائی نہیں دے رہا بظاہر, جو ہے کہ وہ اتنا ڈیئر ڈیول تھا, ٹرینڈ بھی تھا, اچھے گھر کا بھی تھا, تعلیم یافتہ بھی تھا, بڑی جماعت کی سرپرستی بھی تھی, قیادت نے, بٹ صاحب ڈسون تو قیادت نے بعد میں کیا ہے, بہت عرصے بعد. پہلے تو ہمیشہ اون کیے رکھا, اس کو انعام و کرام سے نوازا گیا, ٹارگٹس اس کو دیے گئے, ڈائریکٹ براہ راست وہاں سے ٹارگٹ آتے تھے, لندن سے, بیلجیم سے, وہ جو براہ راست اس کو اہداف ملتے تھے. ایک اور بات بڑی اچھی ذہن میں آئی, بہت بڑے بڑے کام جہاں پارٹی نے اس سے لیے, اس کے بڑے بڑے کام اس کے کہنے پہ بھی کیے, جیسے کہ جائیدادیں, اثاثے, بڑے بڑے جرگے, فیصلے, اسلحے کی کھپت, بھرمار, امپورٹ, پاسپورٹ, ویزے. لیکن آج اس کے بعد جو ہے اس کی فیملی کو تو کچھ نہیں ملا. ہاں, یہ بات ایک سوال اٹھتا ہے کہ پارٹی نے اس کو فوری ڈسون کر دیا ایک ایسے مقدمے کے بعد. میرا خیال ہے اس میں پریشر بھی زیادہ تھا, شاہد حامد کے اور میجر شاہ نواز کے قتل میں ایک ہی اوپر تلے ہوئے تھے. اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکی پارٹی, اور اس کو ڈسون کر کے محسن کشی کی, احسان فراموشی کی, استعمال کر کے دھتکار دیا. یہ سارے معاملات جو تھے نا, یہ سہولت مرزا جیسے وفادار, وفاشار, مخلص کارکن کے لیے, اور بعد میں کرمنل بننے والے کے لیے, بہت بڑا کرمنل گینگسٹر بننے والے کے لیے لمحہ فکریہ ہے. دوستو, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے سہولت مرزا کی زندگی کے تمام واقعات آپ کے سامنے رکھے. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کس کردار کی کہانی سننا چاہتے ہیں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.